اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پوسٹ بجٹ پیش کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پروگراموں کے اخراجات وہ ہیں اس سچویشن میں کہ ہمیں یہ سب قرض لے کر پورا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم حقیقت اور سچائی سے بات کریں تو یہ قدرتی بات ہے کہ یہ اس حکومت کے لیے ہوئے قرض نہیں ہے، یہ قرض انہیں ورثے میں ملے ہیں اور ہمارے اوپر اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے نپٹیں۔ لیکن یہ جائز بات نہیں ہوگی، یہ فیئر بات نہیں ہوگی کہ ہم ایک جانب ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور پھر ہم ہی پہ تنقید کی جائے کہ جی آپ قرض کیوں لے رہے ہیں، قرض ماضی کے قرضوں کا سود دینے کے لیے۔ So we have to have a very balanced, very fair framework جس کے تحت پبلک میں ایک ڈسکورس ہو، اور ہم آپس میں جب بیٹھیں تو سیاست کو ایک جگہ رکھیں اور سچائی کو دوسری جگہ رکھیں، اور کوشش ہو کہ ہم جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے سے خواہ اختلاف رائے نہیں رکھیں۔ تو ایک تو یہ سچویشن تھی۔ دوسری یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے تقریباً $100 بلین کے فورن لونز لیے ہوئے تھے ہمارے آنے سے پہلے، اور فورن لونز جو ہیں ڈالرز میں تھے تو وہ ڈالرز میں ہی واپس کیے جا سکتے ہیں، اور ڈالرز کمانے کی سچویشن اس طرح تھی کہ پچھلے 5 سال میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جس سے ہم ڈالر کماتے ہیں اس کی اندر 0% گروتھ ہوئی، اور جو چیزیں ہم باہر سے خریدتے ہیں جن پہ ہمیں ڈالرز خرچ کرنے ہوتے ہیں وہ مسلسل بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ جو ٹریڈ کا جو گیپ تھا وہ تقریباً 40 ارب کے قریب ڈالرز میں تھا۔ اور تو ایک جانب کہ آپ کی فورن ایکسپوجر، دوسری جانب قرضوں کی تعداد اور مسائل ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے۔ تو اس سچویشن میں کوشش یہ ہوئی ہے کہ بجٹ کے اندر 3-4 اہم چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے اس کو ایک مینیجبل حد تک کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ $9.2 بلین موبیلائز کیے گئے۔ اس کے بعد جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کے لیے خصوصی طور پہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی ارینجمنٹس کی گئیں جو تقریباً 4.5 ارب کے قریب بلین ڈالرز کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امپورٹس کے اوپر اس طرح کی ڈیوٹیز لگائی گئیں لگژری پروڈکٹس کے اوپر کہ وہ امپورٹس کو کم کیا جائے، اور ایکسپورٹ سیکٹر کو سبسڈیز دی گئیں، ان کو مراعات دی گئیں دوسری، تاکہ وہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں۔ تو دیٹ واز دا گول نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں اور ہماری جو آمدنی ہے اس میں ایک توازن ہو، ہم اپنی حیثیت سے چلیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ریونیو کا ٹارگٹ جو تھا اس سے چیلنجنگ بنایا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں، خاص طور پہ جو اس کے امیر لوگ ہیں، ان کو اپنے ملک کے ساتھ سچا ہونا ہوگا اور انہیں ٹیکسز دینے ہوں گے۔ اس وقت ہماری جو ٹیکس اور آمدنی کی جو شرح ہے تقریباً 11-12% ہے، جو کہ دنیا کے اندر سب سے کم ترین شرح میں سے ایک ہے، اور ہمارے علاقے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے امیر ہمارے امیروں سے کافی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا تو پھر ہم ناراض کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ جو ہے فکس کیا گیا، اور دوسری جانب ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، اور ہمیں پاکستان کے پبلک کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم سب سے اول ہوں گے اپنے اخراجات کم کرنے میں۔ اگر ہم کسی اور سے قربانی مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انہیں کنونس کرنا ہوگا کہ ہم خود قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم نے آسٹیریٹی دکھائی
اور جو سویلین گورنمنٹ کا جو اخراجات تھے ان کو واضح طور پہ کم کیا. اور پچھلے سال یہی فگر جو تھا اس سے دیٹ واز اس کو 437 یس فائنانس سیکرٹری صاحب 437 بلین ہم نے رکھا اس سال ان کمپیریزن وتھ a number of much higher number last year. جی تو 468 سے 437 468 سے 431 ہم نے مہنگائی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے باوجود ہم نے اس کو کم کیا. نہ صرف یہ کہ نہیں بڑھایا بلکہ ایکچولی کم کیا. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اسپیچ میں سنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ہماری آرمڈ فورسز نے ایک فریز جو ہے اس کو والنٹریلی ایکسیپٹ کیا. یعنی ان کی جو ہماری پاکستانی آرمڈ فورسز کا جو بجٹ ہے جو 1150 کے اوپر تقریباً لاسٹ ایئر تھا اسے اسی سطح پہ فریز کیا گیا. اس میں بھی کوئی انکریز نہیں کی گئی. تو یہ ایک بہت اچھا ایک میسج ہے جو ہم دنیا کو اور پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو ہائی لیول لیڈرشپ ہے وہ سب یونائٹڈ ہے اس چیز میں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دی ایکسپینڈیچرز آف دا گورنمنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ جو قرض ہیں وہ ہم نے واپس کرنے ہیں. اگرچہ بورو اوروں نے کیے ہیں لیکن ہمیں واپس کرنے ہیں کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 2900 ارب رکھے جا رہے ہیں ماضی کے قرضوں کو پے کرنے کے لیے, ان کا سود پے کرنے کے لیے. تو 2900 ارب یعنی ہم اپنی فوج کو 1150 دیں اور 2900 ارب جو قرضے لیے گئے ہیں ماضی میں اس کا سود پے کریں. So these are some of the big items جو کہ ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر ہیں. جو ایک چیز اب کیا ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کے باوجود کہ ہماری اوور آل فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے, ہم نے کہا ہم چند چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم کم از کم 3 یا 4 ایسی بنیادی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ نہیں گھٹائیں گے بلکہ ایکچولی بڑھائیں گے. وہ 3-4 ایریاز بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم دقت سے گزر رہے ہیں تو ہمارے جو ولنریبل لوگ ہیں, ہمارے جو کمزور طبقے والے لوگ ہیں, جو نچلی سطح پہ آمدنی والے لوگ ہیں, جو بیوائیں ہیں یا جو غریب خواتین ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ کو لیڈ کر رہی ہیں, ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے. اور ہمیں انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم انہیں بھلا چکے ہیں. اور اسی لیے جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ کا بجٹ ہے اس کو ہم نے تقریباً دگنا کیا. اس کو 100 بلین سے 191 بلین تک ہم لے گئے. اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ تفصیلات موجود ہیں اور سوال جواب میں آپ کو بتائے جا سکتے ہیں کہ اس میں ہیلتھ کارڈ بھی ہے, صحت کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک انشورنس ہے کہ وہ بیمار ہوں تو ان کو مفت علاج کرایا جا سکے. یہ ایک فوڈ نیوٹریشن کارڈ بھی دیا جائے گا جس میں ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو بہت بنیادی ہوتی ہیں وہ بھی ملیں گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی تفصیلات ہم سوال جواب میں کر سکتے ہیں. دوسری چیز جس پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے انہی ولنریبل سیگمنٹس کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الیکٹرسٹی کی قیمتوں کے بڑھنے کی صورت میں ان کو پروٹیکشن دینا. تو اس کے لیے
جو بھی الیکٹریسٹی کا یوزر جو کہ کم الیکٹریسٹی یوز کرتا ہے یعنی 300 یونٹ سے کم یوز کرتا ہے اس کے لیے ہم نے سبسڈی رکھی کہ اگر خدا نخواستہ تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اضافہ ان کے اوپر لاگو نہ ہو اور اس کے لیے 216 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں بجٹ میں تاکہ یہ جو چھوٹے کنزیومرز ہیں ان کو بچایا جائے اس تکلیف سے قیمتیں بڑھنے کی تکلیف سے. تیسری چیز تو یہ جو ہیں vulnerable segments کے لیے اور اس میں جس طرح میں نے کہا کہ 216 ارب رکھے گئے ہیں اس چیز کے لیے. دوسری چیز جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں ایفرٹ لگانی ہے وہ ہے ہمارا ترقیاتی بجٹ کیونکہ ترقیاتی بجٹ کی وجہ سے جاب کریشن بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر بھی بنتا ہے اور مختلف علاقے جو ہیں ان تک جو ہے ترقی پہنچتی ہے. تو اس مد میں پچھلے سال تقریباً 550 ارب روپے ایکچوئل اسپینڈ ہوئے اور اس سال 950 بلین جو ہے اس کا بجٹ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا جا رہا ہے اور یہ تفصیلات بھی آپ کو پلاننگ منسٹر دے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ڈیمز کے لیے بھی ہیں بادشاہ ڈیم کے لیے محمد ڈیم کے لیے ڈاسو پروجیکٹ جو ہائیڈل پاور کا ہے اس میں روڈ نیٹ ورکس کے لیے بھی ہیں اور بلوچستان اور کراچی پیکیجز بھی ہیں اور فاٹا کے لیے بھی ہیں. تیسری جگہ جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اس وقت وہ ہے کہ جو علاقے بہت ہی غربت یا دقت میں پھنسے ہوئے ہیں خصوصی طور پہ ہمارے قبائلی علاقے یا بلوچستان کے کچھ علاقے ان کو ہم ریچ آؤٹ کریں اور اسی وجہ سے جو فاٹا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ان کو مرج کیا جائے اور اس حکومت نے اس کو مین اسٹریم کرنے کے لیے بہت ایک انتھیوزیزم بہت ایک ولولے کے ساتھ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا ہے اور اس سال ہم 152 ارب روپے فاٹا کے لیے یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے رکھ رہے ہیں اور ان کو تمام انداز میں سہولیات بھی دی جائیں گی ترقیاتی پروگرام بھی دیے جائیں گے اور ان کی سیٹلمنٹ کے اوپر بھی اخراجات کیے جائیں گے تاکہ وہ بالکل انٹیگریٹ ہو جائیں پاکستانی سوسائٹی میں. سو دس از اندر ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. چوتھی چیز جو ہم نے کہی کہ اس کم آمدنی کے ماحول میں بھی ہمیں ایفرٹ لگانی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرنے کے لیے. تو ہم نے انہیں الیکٹریسٹی ہم نے انہیں گیس ہم نے لونز یہ تمام میں جو ہے سبسڈی دینے کے لیے اگری کیا ہے اور ان کی تفصیلات بھی آپ کو سوال جواب میں بتائی جا سکتی ہیں. سو اب آپ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے آئیں کہ جی یہ 5,500 بلین جو ہے کہاں سے ریز ہوں گے اور اس میں جو ہے کیا ہمارا جو ہے فلسفہ ہے اور کیا ایفرٹ ہوگا. تو وہ جو ہے چیئرمین FBR یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے شبر زیدی صاحب سے سوالوں کے جواب دلوانے میں تو وہ انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے. میں جو ایک آدھ چیزیں جو بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا ایریا جہاں سے ہم ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایکسپورٹ جو کرتا ہے اس کے اوپر 0 ریٹنگ لگی ہوئی ہے یعنی جو بھی سیکٹر ایکسپورٹس کر رہے ہیں ان پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اور الحمدللہ یہ نظام برقرار رہے گا اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ
اپنے ملک میں بھی بیچ رہے ہیں تو جس طرح باقی لوگ اپنے ملک میں بیچ رہے ہیں تو اگر آپ کپڑا بیچ رہے ہیں تو آپ کو اس پہ ٹیکس دینا ہوگا. لیکن اگر آپ جرمنی کو بیچ رہے ہیں, آپ برازیل کو بیچ رہے ہیں, آپ انگلینڈ کو بیچ رہے ہیں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ ایک غلط تاثر ہوگا کہ کوئی ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر یہ جو نظام ہے ٹیکس کا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. یہ نہیں ہو رہی ہے, بلکہ کئی چیزیں ایسی ہم کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو اور مدد ملے. سو دیٹس ون ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ڈومیسٹک سیکٹر میں یعنی جو سیلز ہو رہی ہیں یہ تقریباً ہمارا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے یہ اندازہ تھوڑا بہت 100% کوئی ایگری نہ کرے, لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً جیسے 1200 ارب روپے کی ڈومیسٹک فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی سیل ہو رہی ہے, اور اس پہ ہمیں آپ کو پتا ہے کتنا ٹیکس ملتا ہے, 6 سے 8 ارب روپے. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ بنائیں, یہ ملک بنا ہے کہ یہاں پہ بزنس مین اپنی بزنس لگائیں اور الحمدللہ جتنا بھی جائز پیسہ کمائیں, ہمیں اس میں خوشی ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1200 کی یہاں پہ سیل کریں اور اس پہ 6 بلین یا 8 بلین کا ٹیکس دیں. تو انشاءاللہ تعالی اس سیکٹر کو اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی ہوگی. دوسری چیز, اب ایک جو تنقید بھی آ رہی ہے کہ جی اس میں کہیں ریفنڈز کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں دقت نہ ہو, تو میں یہاں پہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ریفنڈز کا سلسلہ ہے اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور میں آپ سے کمٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس نظام کے مکمل امپلیمنٹیشن یعنی بجٹ کے بعد سے پہلے ہم یہاں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور ریفنڈز کے نظام کو کس انداز میں بہتر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے گیم پلان پیش کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش اور چائنا کا جو ماڈل ہے ریفنڈز کا اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور یہ بینکس کے تھرو کیا جائے, اور جو وقت لگتا ہے اس کو بھی کم کیا جائے. اور ہم آپ کو بھی آپ کے اس میڈیم کے تھرو بزنس سیکٹر جو ہے اس کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی سجیشنز دیں جو پریکٹیکل ہوں تاکہ اس معاملے کو, اس بہانے کو ختم کیا جائے. اب دوسری چیز یہ کہ جو ایک اور طریقہ ٹیکس کے نظام میں بہتری لانے کے لیے ہے وہ یہ کہ جو سیلز ٹیکس ہے جو مختلف چیزوں پہ لگی ہوتی ہے, فار ایگزامپل پینٹس کے اوپر یا ایئر کنڈیشنرز پر یا واشنگ مشینز پر یا ٹائرز کے اوپر, وہ مینوفیکچرنگ اسٹیج پہ کلیکٹ کی جائے اس قیمت پر جو کہ اسٹکر کی قیمت ہے. تو آئی تھنک دیٹ ول آلسو امپروو دی ٹیکس کلیکشن, اور اس میں جو ہے ہیرا پھیری کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ کم ہوں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اہم چیز کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر آپ کو اور وضاحت دیں گے کہ ہم یہ نان فائلر کی ڈسٹنکشن ختم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مستقل نان فائلر رہیں اور آپ کو لوگ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نان فائلر ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اور اب اگر کوئی نان فائلر جو ماضی میں نان فائلر رہا ہے وہ اگر کوئی گاڑی خریدے گا, کوئی پراپرٹی خریدے گا, اس کو آٹومیٹیکلی فائلر بننا پڑے گا. اور اگر وہ 45 دن کے اندر فائلر نہیں بنتا ہے تو اس کو آٹومیٹیکلی اسیس کر کے ٹیکس لائبلٹی آدھے گھنٹے بعد 45 دن کے اس کو پہنچ جائے گی, اور پھر اس کو ظاہر کرنا ہوگا کہ اس نے اگر 20 لاکھ کی گاڑی خریدی تو اس کی آمدنی کا کیا ہے سورس. سو انشاءاللہ اس کے کافی فار ریچنگ اور اچھے جو ہیں اثرات آئیں گے, اور ہمارے ملک میں یہ جو ایک ہمیشہ ایک ڈیزائر رہتی ہے کہ ٹیکس کا بیس جو ہے اسے بڑھایا جائے اور موجودہ ٹیکس پیئرز کے اوپر زیادہ
بوجھ نہیں ڈالا جائے. اس میں بھی لوگوں کو میرے خیال میں اطمینان آئے گا. اور دوسری چیز یہ کہ فائلنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو آٹومیٹ کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ نان فائلر ہیں اور فائلر بننا چاہتے ہیں تو آپ 6 منٹ میں کمپیوٹر کے اوپر بن سکتے ہیں. کسی بندے سے آپ کو ملاقات نہیں کرنی ہے, کسی سے کوئی ہاتھ نہیں ملانا ہے, کسی سے کوئی چیز نہ مانگنی ہے, نہ کسی اور کو موقع دینا ہے آپ سے مانگنے کا. سو دس از آٹومیٹڈ, اور اس کی تفصیلات بھی اگر آپ چاہیں گے وہ مل جائے گی. چوتھی چیز یہ کہ دیکھیں جو ٹیرفز کا سسٹم ہے, یعنی جو باہر سے چیزیں آتی ہیں ان پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے, تو ہم نے کوئی 1600